اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو سورہ قدر کا یہ پاورفل وظیفہ کر لیں۔ دیکھیے، قرض سے نجات، قرض بندہ کب لیتا ہے؟ قرض بندہ اس وقت لیتا ہے جب وہ مالی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ مالی طور پر کمزور کب ہوا؟ جب اس کی انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ، کاروبار نہیں چل رہے یا بے روزگاری ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور اس سے اپنا سسٹم چلاتا ہے، اور پھر اس قرض کو نہ اتارنے کی وجہ سے اس کے بوجھ میں دبتا چلا جاتا ہے۔ یہ آج کل کے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مسائل یہ ہیں کہ اب قرض تو لے لیا، اب قرض کیسے اترے گا؟ قرض اسی وقت اترے گا جب آپ کے رزق کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ بیسیکلی جو قرض کی نجات کے لیے آپ کو تسبیحات یا وظائف یا کسی آیت کا کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، آپ کے رزق کے معاملات بہتر ہوں، اور اس کے بعد آپ کے قرض اترنے کا سبب بنے۔ سورہ قدر کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کے حساب سے اگر میں یہ کہوں تو اس کے اندر میں نے خود یہ عمل میں کرتا ہوں، اور یہ حکم بھی ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جب بارش ہوا کرے تو سورہ قدر پڑھ کر دعا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بارش کے قطروں کے برابر جو ہے نا وہ رزق انسان پر نازل فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ تو ہم تو اس وقت بھی، اب کوشش میری یہی ہوتی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو میں فوراً سورہ قدر پڑھتا ہوں اور 11 بار پڑھ لیا کرتا ہوں، اکثر 11 بار پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اپنے رزق کے لیے۔ یہ تو ایک عادت آپ بھی بنا لیجئے کہ سورہ قدر کو بارش کے دوران پڑھنے سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد ٹھیک ہے، بارش کے تو ہمارے چند مہینے یا موسم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور بارش ہو تو آپ سورہ قدر 11 بار پڑھیں اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک اس وقت بہت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جب بارش برساتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے ایک تو یہ سیکھ لیا، دوسرا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رزق آپ کا بڑھنا چاہیے اور آپ کا قرض اترنا چاہیے۔ تو اسی سورہ قدر کا آپ کو ایک عمل رات کا بتاتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی یہ عمل اس طرح ہے کہ یہ آپ کا رزق بھی بڑھائے گا، اور قرض سے نجات کے لیے یہ عمل کام کرے گا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 179 ٹائمز آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ ہر دفعہ سورہ قدر پڑھنے کے ساتھ بسم اللہ ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کا عمل ہے، اور یہ کم سے کم آپ 21 دن پرفارم کریں، آپ کا رزق بھی بڑھے گا، اور آپ کے قرض کے اترنے کے بندوبست بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو حیران کر دیں۔ سرپرائزنگلی میں بتا رہا ہوں کہ بہت امیزنگ ریزلٹس ہیں، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس قابل ہو سکتا تھا کہ میں ان قرضوں سے میری جان چھوٹے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قرض اترنے کے بندوبست بن جائیں گے۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ریگولر اس کو 21 دن کرنا ہے، اور اس میں گیپ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے قرض جو ہے اتارنے۔ قرض بہت بری چیز ہے جی۔ جب قرض دار گھر پہ تقاضا کرنے آتے ہیں نا، تو شریف آدمی کو تو اس وقت جگہ نہیں ملتی کہ وہ کہاں پہ جو ہے وہ چھپ جائے، کیا کرے، زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر چلا جائے۔ جو ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آفت سے، اس شر سے ہر انسان کو محفوظ رکھے اور اس سے نجات عطا فرمائے، یہ تو میری دعا ہے۔ اچھا، ابھی اس ڈیوریشن میں جب میں آپ کو یہ عمل بتا رہا تھا، تو اگر کوئی چیز میرے سے بتانے سے مس ہوگی اور رہ گئی ہو تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسپیسیفکلی بھی اگر کوئی بات ہے، کسی خاص قسم کے قرض میں کوئی اور مسائل بھی ہیں، تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھ گئے ہیں، اور وہ مسئلہ بہت سارے وظائف کر کے اور عمل کر کے، عملیات کر کے نہیں حل ہو رہا، تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے مجھ گناہگار کی دعا
اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول فرما لے اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ تو وہ اپنا مسئلہ جلدی سے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت یا اس پریشانی سے جو ہے وہ نکالے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ دیکھیے، میں نے آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کی کہ حضور جب آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اکثر بہن بھائی جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب وظیفہ بتا دیں، بچی کی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں، رزق کے لیے وظیفہ بتا دیں، قرض کے لیے وظیفہ۔ اللہ کے بندو، میں نے چینل پر ویڈیوز کس چیز کی بنا رکھی ہیں؟ وظائف کی تو بنا رکھی ہیں۔ مجھے تو آپ لوگوں نے ویسے ہی کرٹیسائز اتنا کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ بابا جی کو سوائے پیسوں کے اور رزق کے علاوہ کوئی وظیفہ شاید آتا نہیں ہے، اس لیے بناتے نہیں۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ بھائی بناتا تو ہوں، دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ یہاں جو بھی بندہ دیکھتا ہے وہ اسی معاملات کے وظائف دیکھتا ہے، کہ رزق کے مسائل دیکھتا ہے، قرض کے مسائل دیکھتا ہے، پیسے کی فراوانی کے مسائل دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بے شمار ویڈیوز ہیں، آپ جا کے چینل پہ سروے تو کریں، 150 سے زیادہ ویوز ہی نہیں آتے ایسی ویڈیو کے اوپر جو اس ٹاپک سے ہٹ کے بنائی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا ہی ہے، تو اس لیے پھر وہ بنانا مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ آلریڈی ویڈیوز وظائف کی بنا رکھی ہیں، پھر آپ مجھ سے، ہاں آپ واٹس ایپ پر آ کر مجھ سے یہ پوچھئے کہ جناب میرے لیے یہ وظیفہ میں کرنا چاہتا ہوں سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یا یہ میں وظیفہ جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے پراپر کوئی احتیاط، کوئی چیز، کوئی خاص اجازت، یہ چیزیں آپ ڈسکس کر لیا کریں۔ آپ لوگوں کو واٹس ایپ دینے کا مطلب یہ ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ واٹس ایپ پر آ کے بھی میرے بہن بھائی اسٹریٹ اوے مجھ سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کا وظیفہ بتا دیں، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ان کو کیا بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شاید ایک ویڈیو دیکھا اور اس ویڈیو میں انہوں نے دیکھا کہ جناب واٹس ایپ نمبر دے دیا ہوا ہے اوپنلی، تو بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو بابا جی اگر اٹھا لیں گے تو بات فٹافٹ وظیفہ پوچھ لیں گے، نہیں اٹھائیں گے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو رسپونڈ ہی نہیں کرتے، یوٹیوب پہ نمبر دیتے ہیں لیکن رسپونڈ نہیں کرتے۔ لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں سب کو رسپونڈ کرتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں۔ تو بہرحال جی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کچھ اسپیسیفک انفارمیشن، کوئی چیز ہو جو آپ کو ویڈیوز میں نہ ملے تو اس پر بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لوگوں کا بھی وقت بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا ٹائم کا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد رات 10 بجے تک، 11 بجے تک یہ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سارا دن کچھ اپنی مصروفیت، کچھ رات کا آرام، تو اپنی عبادات بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ٹائمز کا خیال رکھ، ٹائم کا بہت زیادہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرے دوست یا بہن بھائی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فلپین اور اب تو ناروے اور پتہ نہیں کہاں سے، نام بھی اتنے مشکل شہروں کے، ملکوں کے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کال کرنے سے پہلے آپ ٹائم لے لیا کیجئے، بات کرنے کا پوچھ لیا کیجئے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایکسپینس تو اس کے تو کوئی چارجز تو ہے نہیں، تو آپ کو آپ کی بات تسلی سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔